السلام علیکم، میں ہوں محمد خورشید خان۔ آج ہم پڑھیں گے شمالی ہند میں اردو مثنوی کا آغاز و ارتقاء۔ دوستو، یہ شمالی ہند میں اردو مثنویوں کا جو آغاز ہوا ہے، اس میں بہت سے شعراء ہیں، لیکن ہم ایک ہی بار میں آپ کو نہیں پڑھا سکتے، اس کو قسط وار ویڈیو بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو پڑھائیں گے میر تقی میر اور سودا کی مثنویاں، اور ان کے بعد جو شعراء آئے ہیں ان کی تمام مثنویاں ہم آپ کو پڑھانے کی کوشش کریں گے۔ ہر ویڈیو کو ایک ایک شعراء کے نام سے منسوب کریں گے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں تمہید پر۔ مثنوی اردو کی 4 اہم اور مشہور شعری اصناف میں سے ایک ہے۔ یہ خارجی یا بیانیہ شاعری کی نمائندہ صنف ہے، جس میں عشقیہ داستانوں کے علاوہ فکر انگیز مضامین بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ شاعری کی دیگر اصناف پر مثنوی کو اس کے بعض خوبیوں کی وجہ سے فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ چنانچہ حالی کہتے ہیں مثنوی کے بارے میں، دیکھیے یہ قول ہے اور اس کو یاد رکھیے گا کہ مثنوی سب سے زیادہ مفید اور کارآمد صنف ہے۔ اسی طرح شبلی کا قول ہے، شبلی لکھتے ہیں یہ صنف تمام انواع شاعری کی بنسبت زیادہ مفید اور زیادہ وسیع اور زیادہ ہمہ گیر ہے۔ مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن یہ فارسی شعراء کی ایجاد ہے۔ عربی میں مثنوی نہیں پائی جاتی۔ دوستو، مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن اس کے جو موجد ہیں وہ فارسی شعراء ہیں، وہاں سے یہ نکلی ہے فارسی زبان میں۔ اردو کی قدیم دکنی شعراء نے فارسی سے خوشہ چینی کر کے دکنی میں مثنوی کی روایت کی داغ بیل ڈالی۔ مثنوی کو دکنی شعراء کی سب سے مرغوب اور محبوب صنف ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ دکنی کے ہر بڑے شاعر نے مثنوی لکھی۔ دکنی دور دراصل مثنوی کا دور تھا۔ اس اکائی میں شمالی ہند میں بھی مثنوی کے ارتقاء کا جائزہ لیتے ہیں۔ لیجیے، شمالی ہند میں جن جن شعراء نے مثنویاں لکھنی شروع کی، سب سے پہلے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں میر تقی میر اور سودا کی مثنویاں آئیں گی تو وہ اگلے ویڈیو میں ہم شامل کریں گے۔ لیجیے، آئیے پڑھتے ہیں۔ شمالی ہند میں مثنوی کے آغاز سے بحث کرتے ہوئے بعض محققوں نے بابا فرید گنج شکر اور حضرت امیر خسرو سے منسوب بعض اشعار کو شمالی ہند کی مثنوی کے اولین نمونے قرار دینے کی کوشش کی ہے، لیکن ان اشعار کی زبان اتنی صاف ہے کہ انہیں بابا فرید اور امیر خسرو کی تصنیف سمجھنا غلط ہے۔ افضل متوفی 1035 1625 عیسوی کی بکٹ کہانی کو شمالی ہند کی پہلی مستند مثنوی مانا جاتا ہے۔ بکٹ کہانی در حقیقت 12 ماسہ ہے۔ 12 ماسہ کیا ہے یہ بھی آپ سمجھ لیجئے، جس میں ایک بیوی اپنے شوہر کی جدائی میں ہر مہینے اپنے دل پر گزرنے والی کیفیات کا اظہار کرتی ہے، اس کو 12 ماسہ کہتے ہیں۔ 12 ماسہ مثنوی سے الگ ایک مستقل صنف ہے۔ تو بکٹ کہانی کا موضوع کیا ہے؟ 12 ماسہ، اور 12 ماسہ کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ سمجھ گئے۔ اور یہ کس کی ہے؟ افضل جھنجھانوی کی بکٹ کہانی۔ شمالی ہند کی قدیم ترین مثنویوں میں شیخ عبداللہ امین کی مثنوی قصہ فقہ ہندی اہم ہے۔ امین نے یہ مثنوی اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں لکھی۔ ان کا سنِ تصنیف 1074 ہجری مطابق 1644 ہے۔ اس میں فقہی مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس دور میں محبوب عالم عرف شیخ جیون نے 4 مثنویاں لکھی ہیں، جن کے نام اس طرح ہیں: نمبر 1 محشر نامہ، نمبر 2 درد نامہ، نمبر 3 خواب نامہ پیغمبر، نمبر 4 دھیر نامہ بی بی فاطمہ۔ ان میں درد نامہ طویل مثنوی ہے جو تقریباً 3500 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس میں آن حضرت کی ولادت اور وصال کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اس کا موضوع کیا درد نامہ کا؟ مذہبی۔ اور اس میں کون سے واقعات بیان کیے گئے ہیں؟ آن حضرت کی ولادت اور وصال کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ شمالی ہند کے قدیم شعراء میں جعفر زٹلی نہایت اہم ہے۔ اس کے کلام میں مثنویوں کی تعداد کافی ہے۔ اس کی ایک طویل مثنوی ظفر نامہ اورنگزیب شاہ عالمگیر بادشاہ غازی ہے، جس میں عالمگیر کی فتوحات دکن کا ذکر ہے۔ اس کی مثنوی کا موضوع کیا ہے؟ یہ شاہی ہے، یعنی کہ اس میں کس کا واقعات بیان کیے ہیں؟ عالمگیر
کی فتوحات کا ذکر کیا گیا ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ دوسری مختصر مثنویوں میں در صفت پیری، طوطی نامہ، صفت جلوس اعظم شاہ بعد عالمگیر، مرثیہ اورنگزیب اور سیس نامہ قابل ذکر ہیں۔ زٹلی کے کلام میں سیاسی انتشار، معاشی پریشان حالی اور حکمرانوں کی نااہلی پر طنز ملتا ہے۔ اس کے ہاں ابتذال اور سوقیت ہے جو کبھی فحش بھی ہو جاتی ہے۔ جعفر زٹلی کا ہم عصر شاعر اسماعیل امروہہ بھی ہے، جس نے 2 مثنویاں طولد نامہ بی بی فاطمہ 1105 ہجری مطابق 1694 میں لکھی اور قصہ معجزہ انار 1120 ہجری مطابق 1709 میں لکھی۔ اس کی زبان پر دکنی کا اثر سب سے زیادہ ہے۔ اسی دور کے ایک اہم شاعر فائز دہلوی ہیں، جنہوں نے 16 مختصر مثنویاں لکھیں۔ یاد رکھیے گا کہ فائز دہلوی نے کتنی مثنویاں لکھی؟ 16 مثنویاں لکھی۔ ان کی چند مثنویوں کے نام یہ ہیں: مناجات در مدح شاہ ولایت، تعریف پنگھٹ، تعریف ہولی، در وصف بھنگیڑن، تعریف جوگن، در وصف کا چھن، تعریف تنبور مالن اور گوجرن وغیرہ۔ مثنویوں کے موضوعات سے حسن پرستی کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مثنویاں توضیحی نوعیت کی ہیں، ان میں مقامی رنگ کی جھلک نمایاں ہے۔ فائز کے ہم عصر نجم الدین شاہ مبارک آبرو تھے۔ آبرو نے آرائش معشوق یا آرائش خوباں کے موضوع پر 225 اشعار کی ایک مثنوی لکھی، جس سے اس زمانے کی پوشاکوں اور لوازمات آرائش کا پتہ چلتا ہے۔ شاہ حاتم کا شمار بھی شمالی ہند کے قدیم شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کے مرتبہ دیوان زادہ میں 5 مثنویاں شامل ہیں، جن کے نام اس طرح ہیں: نمبر 1 مثنوی سراپا، نمبر 2 ساقی نامہ، نمبر 3 وصف قہوہ، نمبر 4 وصف تمباکو و حقہ، نمبر 5 مثنوی بہاریہ مسمہ بزم عشرت۔ ان مثنویوں کے عنوانات سے ان کے موضوعات کا پتہ چلتا ہے۔ حاتم کی مثنویوں میں بزم عشرت نسبتاً طویل ہے۔ اس میں کئی عنوانات ہیں، جیسے حمد و توحید، تمہید آغاز سخن، وصف شاہ جہاں آباد دلی اور وصف بادشاہ وغیرہ۔ اسی زمانے میں دلی کی ادبی مرکز سے دور پھلواری شریف، بہار میں شاہ آیت اللہ جوہری نے 1161 ہجری مطابق 1748 میں گوہر جوہری کے نام سے 2304 اشعار پر مشتمل ایک طویل مثنوی لکھی، جس میں کچھ قصے اور عشق و معرفت کی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ شمالی ہند کے ان اولین شعراء کے کارناموں کی بدولت میر سودا کے عہد کے آنے تک اردو میں مثنویوں کی روایت ایک پختہ صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یہ اس میں سے معلومات ہیں، کچھ آپ ان کو اپنی نوٹ بک میں ضرور تحریر کر لیں کہ شیخ فرید الدین شکر گنج اور امیر خسرو سے منسوب اشعار کو اردو کی اولین مثنویاں کیوں نہیں کہنا چاہیے، اور 12 ماسہ کسے کہتے ہیں، یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ شیخ عبداللہ امین کی مثنویوں کا موضوع کیا ہے؟ محبوب عالم شیخ جیون کی مثنویوں کے نام بتائیے۔ فائز نے کن موضوعات پر مثنویاں لکھیں؟ یہ سب آپ نے اس چیپٹر میں پڑھ لیا ہے، انشاءاللہ یہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اب ہم اگلے ویڈیو کے لیے میر تقی میر اور سودا کی مثنویوں کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کے بعد جو اگلے آنے والے شعراء ہیں، یعنی آئندہ شعراء جو ہیں، ان کی مثنویوں کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو ہم یہ شمالی ہند کی جتنے بھی شعراء ہیں اور انہوں نے جو جو مثنویاں لکھی ہیں، سب کو پڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔